بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام وہ جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچائیں۔ سورۃ ابراہیم آخری صفحہ سے پہلے صفحے میں آپ دیکھیے آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ بیت اللہ کے لیے پہلے دعا مانگتے ہیں، پہلے بیت اللہ کے لیے، لیکن جب اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز سے پناہ پکڑتے ہیں وہ شرک ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مکہ کو، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یہ تو آپ نے دعا مانگی شہر کے لیے، لیکن جب اپنی ذات کے لیے تو سب سے پہلے جو اپنی ذات کے لیے مانگی، اپنے بچوں کی ذاتوں کے لیے مانگی، وہ شرک سے پناہ تھی۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بچانا۔ ابراہیم ڈرتے ہیں آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بچانا، آپ تو بتوں کو پاش پاش کرنے والے، آپ تو وہ ذات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ کے حکم پر اپنے بچوں پر چھری چلانے والے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والے، پوری قوم سے ٹکرا گئے، بادشاہت سے ٹکرا گئے، آگ میں جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا آپ نے وہ بھی برداشت کیا۔ ابراہیم ہاں، یہ شرک ایسی بلا ہے، ایک ایسی مصیبت ہے کہ اگر یہ کسی کو لگ جائے تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتی ہے، آخرت میں بھی اس کا جہنم کا عذاب اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم انسان بھی ڈر رہا ہے اپنے نفس پر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل کل کو میں شرک کر بیٹھوں۔ یہ عظیم انسان اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے بھی بچانا، حالانکہ اتنا عظیم انسان ہے۔ تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے تو چاروں طرف یہی کام ہو رہا ہے، مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، ان کے نام پہ نذر و نیاز کیے جا رہے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کے نام پر قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے کسی اور کی قسم کھائی اللہ کے علاوہ، کوئی نبی کی قسم کھا رہا، کوئی ماں کی قسم کھا رہا، اس نے شرک کیا، کوئی باپ کی قسم کھا رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں زیادہ قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو کہا مجھے بچا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میری اولاد کو بھی بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، غیر اللہ کی پوجا کریں۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة۔ کہا اللہ اپنے بچوں کو میں نے یہاں چھوڑا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی زراعت نہیں، جنگل بیابان میں چھوڑا، مکے میں لا کے چھوڑ دیا تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل، یا پہاڑ تھے یا پھر وہاں پر وہ صحرا، وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا دعا مانگی؟
کہ اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا، لیقیموا الصلاۃ. پھر اس کے بعد پھلوں کی دعا مانگی، وہ کبھی اور بیان کریں گے کہ ان کو پھلوں سے رزق دینا، یہ ساری دعائیں مانگی. لیکن سب سے پہلے ذات کے لیے جب دعا مانگی تو شرک سے بچانا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا قبیح اور خطرناک گناہ ہے. اور بھائیو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 48، ذرا دیکھیے گا کبھی، اسی لیے نمبر بتا رہا ہوں، 48. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک کرے نہیں معاف کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا عذاب کرے گا پھر معاف کر دے گا. لیکن ایک نہ ایک دن موحد کو جو شرک نہیں کرتا ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ شرک سے بچا کے رکھے. آمین.